السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج پھر کچھ مدت کے بعد ہم سب لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ہر سنڈے ہونے کے بجائے ون سنڈے ایوری منتھلی ہو گیا ہے، سمجھیے، تو اس میں تھوڑا سا گیپ ہو جا رہا ہے۔ آپ کو بھی میں معافی چاہتا ہوں کہ ہر سنڈے ملنے کے بجائے کافی گیپ سے مل رہے ہیں۔ اور آج چونکہ ہم یہ کچھ سنڈے صرف انبیاء کے تعلق سے ڈسکس کر رہے تھے، تو لاسٹ سنڈے اس سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بات کر لیے تھے۔ آج میں انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے بات کروں گا۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ حضرت نوح جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے سلسلے سے 10th سلسلے میں 10 آتے ہیں، سمجھیے۔ ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں جو ہے 10 کا سلسلہ ہے، تو یعنی 10th جنریشن آتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے بتانا تھا کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا 10th سسٹم ہے، سمجھیے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ان کو ایک لحاظ سے آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آدم ثانی کے مطلب ہے سیکنڈ آدم۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد تو ساری انسانیت اسپریڈ ہوئی تھی، مگر پھر نوح علیہ السلام کے واسطے کیا ہوا کہ جتنے لوگ ان کی کشتی میں بچے تھے وہی لوگ بچے ہیں جن سے آگے کا جنریشن آف ہیومینٹی اسپریڈ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ کشتی کے علاوہ تھے سارے کے سارے تباہ ہو گئے، تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اچھا، نوح علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اور باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہے ایک اولو العزم پیغمبروں میں ہے۔ اولو العزم جو ہے 5 رسولوں کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 لوگوں کو اولو العزم کہتے ہیں، جس میں نوح علیہ السلام جو ہے اولو العزم ہے، اور وہ پہلے اولو العزم رسول ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول جو ہے نوح علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے نبی ہے، ابتدا کے اول البشر بھی ہے اور نبی ہے، مگر رسالت جو ہے نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، تو پہلے رسول جو ہے نوح علیہ السلام تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے القرآن الکریم میں ان کا 43 ٹائمز ان کا نام آیا قرآن میں۔ نوح علیہ السلام کا نام قرآن میں 43 ٹائمز آیا۔ اور یہ واحد پیغمبر ہے، واحد پیغمبر ہے جنہوں نے 950 ایئرس تبلیغ کی۔ آپ دیکھیں دوسرے انبیاء نے جو کی تبلیغ ہے ان کی گنے چنے سال بتا سکتے ہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، کچھ ایسا بتا سکتے ہیں، مگر 950 ایئرس کی ہے یہ واحد نوح علیہ السلام ہے جنہوں نے تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی عطا فرمائی تھی۔ اچھا، ان کا جو زمانہ ہے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کافی عرصے تک شرک نہیں تھا۔ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، مگر اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے تھے۔ مگر نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا ہوا اس کی تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ شرک کی پہلی ابتدا ہے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام آنے کے پہلے جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو لوگ تھے اس میں 5 لوگوں کے تعلق سے آئے کہ یہ نیک تھے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ودہ، اور اس کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ ان کے نام ہے سورہ نوح میں سوا، یعوس، یغوس، نصرہ۔ ودہ تو والد کا نام ہے، ودہ ہے، ان کے علاوہ جو
سعود اور نصرہ، یہ 5 نامے ہیں. آپ سورہ نو میں آپ جائیں گے، ود سوا، یعوث، یغوث، نصرہ، یہ نامے ہیں. تو 3 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی. اور یہ ودا خود بھی بہت نیک انسان تھا. اور جب یہ بچے بڑے ہوئے تو ان کی شروع سے بہترین، جیسے پرورش کرنا بولتے ہیں نا، بہترین نیک ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، نیک احکام پہ چلنا، برائیوں سے بچانا. جو چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جیسے آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کی طرف سے جو اس وقت کے جو صحیفے تھے، جو احکامات آتے تھے، ان کی پابندی کرانا. اور راتوں کی عبادت کرنا، دن میں ذکر و اذکار کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یعنی حقوق اللہ کا بھی ادا کیا اور حقوق العباد کا بھی حق ادا کیا. تو یہ نیک کام کرتے رہا شخص ودا. اور ان کے جو تھے 3 لڑکے اور 1 لڑکی، یہ تفصیل میں بیان کر دیا ہوں. تو یہ لوگ بھی بہت نیک تھے. اور ان کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے دیکھتے تھے کہ ہم سب میں سب سے نیک بہترین طریقے پہ چلنے والے یہ 5 لوگ ہیں. تو ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے ساتھ احترام بھی کرتے تھے، اور ان سے کچھ مسائل ہوتے تو ان سے پوچھتے تھے، اور یہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے تھے. تو اس سے بہت لوگ متاثر تھے، اور ان کے پاس ملنے جلنے سے لوگوں میں نیکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی. اب یہ ہے کہ ان کی عمریں ہوتے گئے آہستہ آہستہ ودا کا بھی انتقال ہو گیا. یعوق، یعوث، نصرہ، ان کے تینوں بیٹے اور لڑکی، ان تینوں کا بھی انتقال تھا. یعنی پورے 5 جو لوگ تھے، وہ 5 لوگوں کا انتقال ہو گیا. تو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بتاتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان سے سمجھا ہے، اور یہ ایسے نیک لوگ تھے، اور ان کے جیسے نیک لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے. تو جو بچے تھے جو ان لوگوں کو نہیں دیکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی شکلیں معلوم ہیں، ان کے چہرے کیسے تھے. اب ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، صرف آپ سے ان کے تعلق سے سوالات، ہمارے کو تفصیلات معلوم ہیں. تو ہم ان کو کیسا یاد کریں، ہم کیسا دیکھیں گے کیسے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. جو اس زمانے کے سنگ تراش تھے، جو اسکلپچرسٹ تھے نا، تو ان سے کہا کہ جو ان کو دیکھ چکے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو آپ کو یاد ہے ان کی کیسے شکلیں تھے، تو اپنے میموری سے ان کی شکلیں پتھروں پہ آپ کاف کر دیں. اور اس وقت کے بہت ٹیلنٹڈ اسکلپچرسٹ بھی تھے. تو انہوں نے جو پتھروں پہ ان کی شکلیں بنائی. اب یہ پتھر سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹونز وہاں تھے، یا پہاڑوں پہ جا کر پہاڑوں پہ بھی اسٹیچو کے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، آپ کبھی دیکھے ہوں گے پکچر میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ تھے، ان کے شکلوں کے جو ہے پہاڑوں پہ وہ کرے ہیں. تو ایسا، اب میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایسا انہوں نے کیا. تو پتھروں پہ جو ہے ان کی شکلیں بنا دی گئی، اور بالکل کوشش یہ کی، ایک بہترین ٹیلنٹڈ سنتراج تھے، ان کی ایسی شکلیں آ گئے. تو اس کے بعد ان کو بتا دیا کہ یہ ودا جو باپ تھا، ان کا یہ شکل ایسی تھی. اور ان کی جو 3 لڑکے تھے، ودا، یعوث، یغوث، نصرہ، اور 3 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی. یہ 5 کے جو ہے اسٹیچوز بنا دیے اور شکلیں بتا دیے. اس کے بعد اپنے بچوں کو، اور جب بھی موقع ہوتا تھا، لوگوں سے ملتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو نیک لوگ تھے، یہ ان کے چہرے ایسے. تو بچے بھی دیکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر بچے پوچھتے تھے کہ پھر یہ لوگ کہاں ہیں. تو وہ کہے کہ یہ ایسے نیک لوگ تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قربت میں ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قربت نصیب فرمایا ہوگا. تو وہ اچھی بات ہے. مگر عبادت سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے. اب اس کے بعد نیکسٹ جنریشن آیا. تو نیکسٹ جنریشن آیا، تو جو بچوں نے اپنے والدین سے کہے کہ جو چہرے بنوائے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو سنانا کر جائے کہ دیکھو ہمارے والدین نے بتایا تھا کہ یہ بہت نیک لوگ تھے، اور اتنے نیکی کے کام کرتے تھے، اور جس سے نیکی پھیلی ہے. تو ہم نے نہیں دیکھا تھا، تو ہم نے والدین سے ریکویسٹ کیا، تو انہوں نے یہ اسٹیچوز بنا دیے ہیں، اور ان کی شکلیں ایسی تھی. تو ہم تم کو بھی بتا دیتے ہیں. پھر ان کے بچوں نے پوچھا کہ یہ لوگ اتنے نیک تھے تو کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے قریب ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر اللہ سے قریب ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، مگر ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ اللہ سے قریب ہیں، ہمارے لیے یہ ریکمنڈیشن کر دیے، ہم کو یہ چیزوں کی ضرورت ہے، آپ ذرا سفارش کر دیے ہماری. تو یہ سلسلہ شروع ہوا. اب یہ 2nd جنریشن تھا. اس کے بعد 3rd جنریشن آیا. 3rd جنریشن جب آیا، ان کے والدین نے ان کے بچوں کو بھی یہ سمجھا. تو تو انہوں نے اپنے سوچ میں کہا کہ جب یہ اتنے اللہ سے قریب ہیں، اور پھر
اللہ سے الگ مانگنا، ان سے الگ مانگنا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہی سے ہم مانگیں گے، ان سے کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بہت مصروف ہوں گے ساری دنیا کو دیکھنے میں، آپ ایسا ہے، آپ سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، آپ اللہ کے سامنے جو ہے ہماری یہ سفارش کر دیں، یہ ہمارے دعائیں قبول کرا دیں، ایسا کر دیں۔ تو یہ جنریشن، اب اس کے بعد کا جو جنریشن آیا، ان کو جب ان کے والدین نے سمجھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے سفارش کیا کرنا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ تو بہت مصروف ہوں گے، مگر ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم چونکہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کا اتنا بڑا مقام کر دیا ہے، تو اب آپ جو ہے ہمارے ایک کام بنا دیں۔ اب آپ کیسا بناتے ہیں ہمارا تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو اختیارات دے دیے ہیں تو آپ لوگ اختیارات کے تحت جو ہے وہ سارا کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں چلتے رہے، تو اس کے بعد کیا ہوا، تو الحمدللہ آہستہ 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 یہ چیزیں ایسی چلی کہ اللہ کا یہ جو ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ شرک کی ابتدا کیسا ہوئی۔ تو شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پہلے تو یہ تھا کہ ان کی شکلیں دیکھ کے ان کی اہمیت بیان کرتے تھے، اس کے بعد نیکسٹ ایک اسٹیج یہ آیا کہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، مگر ان سے کہتے تھے کہ آپ چونکہ اللہ کے قریب ہیں، ہماری سفارش کر دی۔ اس کے بعد کا اسٹیج یہ آیا کہ اللہ سے مانگنے کے بجائے پھر ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، مگر اصل کرنے والے آپ ہیں، چونکہ آپ اتنے کلوز ہیں اور ہم آپ کو اتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ جب ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے کام بنا دیں۔ کس طریقے سے بناتے ہیں نہیں معلوم، آپ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے سفارش کر کے کرا دیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بڑے پوزیشن پہ رکھنے کے بعد آپ کو کچھ اختیارات دے دیے ہوں گے، تو ان اختیارات کے تحت ہمارے کام بنا دیں۔ تو یہ شرک کی ابتدا ہوئی، تو اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس وقت جب دیکھے تو لوگ جو ہے پرسٹس کس کی کرتے تھے، یہ ودہ، سوا، یعوس، یغوث، نصر، یہ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ بتیں جو ہے یہ اللہ کا مقام نہیں لے سکتے، اصل عبادت اللہ کی کرنا چاہیے۔ ان کا جو بھی نیک لوگ تھے ان کا اپنا پوزیشن تھا، ان کا اور اللہ کا معاملہ الگ ہے، مگر آپ کو جو مانگنا ہے جیسا انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، آپ بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، کسی کو درمیان میں نہ رکھیں، کیونکہ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ قرآن میں وقال ربکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم انسانوں سے بیان کرتے ہیں کہ تم جب مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے مانگ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ایک تو ماننے کا حکم دیا، دوسرے گارنٹی بھی دے دی کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں اس کو قبول کروں۔ یہ بہت بہت ہے۔ ویسا دیکھے تو آپ قرآن میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ تعالیٰ کہ خل کے ساتھ کہیں کہ تو آپ کہہ دیجیے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق۔ یہ کئی مرتبہ قرآن میں جہاں خل آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ بیان کر دیں، ایسا کرے ایسا نہ کرے۔ مگر جب دعا، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو درمیان میں نہیں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر کہتے تھے خل، آپ کہہ دیجیے کہ بندوں سے کہے کہ مجھ سے مانگے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی، لوگوں سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے مانگو، دعا مانگو۔ ایک تو حکم دیا گیا ہے کہ دعا مانگو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو اگر دعا مانگیں گے تو ایک حکم ہے، اس کے بعد گارنٹی دے رہے ہیں کہ استجب لکم، اللہ تعالیٰ حکم بھی فرما رہے ہیں اور گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ تکبر سے مجھ سے نہیں مانگیں گے، مجھ سے دعا نہیں کریں گے، میری عبادت نہیں کریں گے، تو ان کو جہنم میں داخل کر دوں۔ استغفر اللہ، اللہ محافظ۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو جہاں تک مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا، کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ اب یہ آپ جو انڈیا، معاف کرنا، انڈیا میں جو
بتوں کی پوجا جو شروع ہو گئی تھی، کیا وہ انڈیا میں بھی کیا تھا، جو بتیں بنا لیے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سے قریب ہیں، اور اصل اللہ کو بھی مانگتے تھے. یہ ان کو جو ہے اللہ کو کہتے تھے مہاتما، مہا آتما. سب سے بڑے جو مقام ہے وہ اللہ کا ہے، اس کو مہاتما کہتے تھے. مگر اس کے علاوہ جتنے تھے یہ سب جو ہے کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، یہ چھوٹے خدا ہیں، مگر اصل بڑا خدا تو وہ ہے. مگر وہ اتنا مصروف ہو گیا تو اپنے کام جو ہے چھوٹے بتوں کے حوالے کر دیا ہے. جیسا کوئی پانی کی ضرورت ہے تو یہ ہے، کھانے کی ضرورت ہو یہ ہے، اور کوئی دوسرے چیزوں کی ضرورت ہو یہ ہے. بچے نہیں شادی کی کرنا ہے تو اس سے مانگو، بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اس سے مانگو. تو یہ کہے کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں ان کے ہو. اور پھر ہوا کیا، کعبے میں بھی جو ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کے لحاظ سے کعبے کی تعمیر کی، اس کے بعد وہاں اندر لا کر 360 بت رکھ دیے گئے. اور ان میں بھی یہ بتوں کا بھی یہ تھا کہ پانی کا ہے تو اس بت سے مانگتے تھے، غذا کا ہونا تو اس بت سے مانگتے تھے، بچے نہیں ہو رہے تو اس بت سے مانگتے تھے. تو یہ شرک جو شروع ہوا ہے نا، اس کی تو نوح علیہ السلام یہی بتاتے کہ بس ایک اللہ کی پرستش کرو. اور یہی سارے رسولوں کا جو ہے 3 قسم کے 3 پوائنٹوں پہ کرتے تھے. پہلے کیا تھا، 3 باتیں کہ توحید، رسالت اور معاد. توحید تو یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرنا، اس کے علاوہ کرنا. رسالت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کرنا ہے اس کے جو احکامات دیے گئے اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے بتائیں کہ کس طریقے سے دنیا گزارنا ہے. اور آخری چیز کیا، معاد. معاد کا مطلب آخرت ہے. تو ہر اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ آخرت کی تیاری کریں. دنیا کو گزارنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو گزارنا ہے، مگر اس طریقے سے گزارنا ہے جس کی رسولوں نے ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے گزارو. اور اصل بنانا کیا ہے، آخرت کی تیاری کرنا. کیونکہ دنیا تو تھوڑے دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، مگر آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس پابندی کو کیسے کرنا، رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا. اور معاد جو آخرت ہے، اس پر آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آخرت کے لیے ایمان لانا ہے، اور اس کو اپنا اصل مقصد حیات بنانا ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور یہی ہمارا گول بننا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی رہی. اچھا، اب نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے اس کا بھی تفصیل بتا دیتا ہوں. سورہ نوح میں تفصیل بیان کر دیے. تفصیل کا کیا تھا، صبح صبح بھی تبلیغ کرتے تھے، شام بھی تبلیغ کرتے تھے. مطلب صبح اور شام سے مطلب یہ ہے کہ ہول ڈے ان کا کام یہی مصروفیت تھی. جب بھی موقع ملتا تبلیغ کرتے تھے. لوگوں کو جمع کرتے ہوئے جہاں دیکھتے کہ کوئی گیدرنگ ہے تو وہاں پہنچ جاتے تھے. وہاں سب سے کہتے تھے کہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ سب لوگ جمع ہیں یہاں، مگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، ان کی پوجا کرنے کے بجائے ایک اللہ کی پرستش کریے. کیونکہ وہی، اسی کے پاس ہی ساری حکمت ہے، اسی کے پاس ہی ساری قوت ہے. وہ ہر کام اس کے تحت ہوتا ہے. آپ کو جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد چاہو. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ میسج تھا نوح علیہ السلام کا. اور اس کے بعد نہ صرف مجمع میں کرتے تھے، اس کے بعد پھر انڈیویجلی بھی جا کے کرتے تھے. سورہ نوح میں بتا دیا گیا، صبح کرتے تھے، شام کرتے تھے، مجمع میں بھی کرتے تھے، انڈیویجل بھی، انفرادی طور پہ بھی جا کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیے، مجمع میں بھی لوگوں کو بلا کے کرتے تھے، اس کے بعد انفرادی طور پہ بھی جا کے آتے تھے. آپ کو پتا ہے ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہیٹ کرتا تھا، اس کے گھر پہ کئی مرتبہ اس کے گھر پہ جا کے ناک کرتے تھے. ناک کر کے جب دیکھتا تھا تو اس کے سامنے توحید بیان کرتے تو وہ جھگڑا کے نکال دیتا تھا. مگر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مایوس ہوتے تھے. پھر بھی جب بھی موقع ملتا اس کے گھر پہ جا کے انفرادی، تو اجتماعی انفرادی صبح اور شام، اور یہ کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ نوح میں بتایا گیا نوح علیہ السلام جو ہے استغفار کی بھی تعلیم دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو، اب جب تک جتنا بھی ہو گیا کوئی بات نہیں، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگ لو کہ اب تک ہم نے جو زندگی گزاری غلط طریقے سے گزاری ہے، اب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے سے جو بھی کوتاہی ہوگی اس کی ہم استغفار کرتے ہیں. تو اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ استغفار کریں گے تو آپ کو جو ہے
اللہ تعالیٰ بارش بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا اس دنیا میں۔ آپ کو بتاؤں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں کئی مرتبہ بیان کیا ہوگا، مگر پھر بھی موقع ملتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پھر سے بیان کروں، مجھے خوشی ہوتی ہے، معاف کرنا اگر آپ کو برا ملتا ہے۔ حسن بصری جو رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور ان کے کافی اسٹوڈنٹس تھے، مسجد میں درس دیتے تھے تو بیٹھے رہتے تھے، اسٹوڈنٹ وغیرہ سنا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، جب تعلیم ختم ہو جاتی تھی لوگوں سے سوالات رہتے، تو جب ہمارے پاس بھی ایسے رہتا ہے نا، کوئی سیشن ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ کیا کرتے، بھائی کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کر لو، جو تعلیم ہو جاتی تھی تو اس کے بعد کوشچن اگر ہے تو کوشچن کرو بولتے تھے، تو اس وقت کوئی کھڑے رہ کے کوئی کوشچن۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص آیا، کہا کہ میں ایک علاقے سے آیا ہوں، ہمارے پاس بارش نہیں، قحط کی وجہ سے ہماری زمین بنجر ہو گئی ہے، کوئی غذا نہیں ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، یا ہم کو ایسا بتا دیں کہ کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے پہ بارش ہو سکتی۔ حسن بصری نے کہا کہ دیکھو تم جاؤ اور کثرت سے استغفار کرو، انشاءاللہ بارش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس اسٹوڈنٹس نے بھی سن لیا کہ دیکھو اگر بارش نہیں ہوتے استغفار کرنا ہے۔ کچھ دن کے بعد ایسی درس ہو رہا تھا، درس ختم ہوا، کوشچن آنسر ٹائم تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بزنس مین ہوں، جو اس وقت کے زمانے کا بزنس تھا، اس نے کہا کہ میرا بزنس ختم ہو گیا ہے، بڑے نقصان میں ہوں، پریشانیوں میں، قرضوں میں ہوں، آپ دعا بھی کریں اور مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس کی وجہ سے میرا بزنس جو تباہ ہو گیا ہے پھر سے اچھا ٹھیک ہو جائے۔ تو حسن بصری نے کہا تم واپس جاؤ اور کثرت سے استغفار کرو۔ تو اس نے شکر ہو کر ختم کیا۔ اب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک پہلے کوشچن بارش کے لیے کہا تو انہوں نے کہا استغفار کرو، ابھی دوسرا شخص آیا تو پھر اس کو بھی بزنس نہیں ہے تو استغفار، ٹھیک ہے۔ تیسرا مرتبہ ایسا ہے، ایک پھر لیسن ختم ہونے کے بعد کوشچن آنسر ٹائم تھا، اس وقت ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے شادی ہو کے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس سے میری اولاد ہو جائے۔ تو حسن بصری نے کہا کہ واپس جاؤ اور کثرت سے استغفار کرو، تو چلے گا۔ اب اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو حسن بصری نے دیکھے کہ اسٹوڈنٹس یوں یوں آنکھیں بھی اشارے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے آپ لوگ، کیا کچھ پریشانی؟ انہوں نے کہا دیکھیے معاف، اگر آپ برا نہیں مانتے تو ہم سوال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال کر لو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصل میں کیا ہے، آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، ہم کو درس دے رہے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کو زیادہ تفصیلات نہیں معلوم۔ اگر یہی شخص میرے پاس آ کر پوچھتا تو میں سوچ کے کہتا تھا کہ دیکھو بارش کے لیے قرآن میں کون سی آیت ہیں تلاش کر کے میں کہتا تھا کہ بارش کے لیے دعا کرنا پڑا ہے، اور کوئی بزنس مین بزنس کے تعلق سے آ رہا ہے تو میں کوشش کر کے کوئی ایسی دعا بتاتا جو بزنس کے لیے ٹھیک ہے، اور اولاد نہیں ہونے کے لیے کوئی دعا مانگ رہا ہے تو میں کوشش کر کے معلوم کرتا تھا کہ اولاد کے لیے کون سی دعا۔ تو ہم تو کوشش کر کے کرتے تھے، اور ہم اگر معلوم نہیں ہوتا تو ان سے معافی چاہتے کہ دیکھو پھر میرے کو معلوم نہیں ہے کہ اس چیز کے لیے کیا دعا کرنا۔ اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اور آپ جو تین ڈفرینٹ لوگوں نے آ کے جو تین ڈفرینٹ پرابلمس ڈسکرائب کرے، تو آپ ایسا کریں کہ سب کو استغفار کرو، استغفر استغفر، تو اس کا ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو کچھ دعائیں معلوم نہیں ہے کیا؟ کہا کہ بیٹے پریشان مت ہو، سورہ نو پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے کہ اگر بارش نہیں ہو تو کثرت سے استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ رزق یا بزنس کا پرابلم ہو تو اللہ تعالیٰ رزق بزنس بھی دے گا۔ اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد بھی دے گا۔ یہ تینوں چیزیں سورہ نو میں آپ دیکھے ہیں۔ تو حسن بصری نے کہا کہ میں تو جیسے سورہ نو میں بتا دیا گیا اس لحاظ سے ان کو بتایا، استغفار کی کثرت سے کریں، کثرت سے استغفار کرنے سے یہ آپ کے جتنے پرابلمس ہیں وہ سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صبح اور شام جو ہے کثرت سے ایک 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کرنے کی کتنی چھوٹی سی چیزیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور استغفر اللہ کے اور کئی قسم کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے ایسے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو اگر زمین سے آسمان تک بھی اگر انکاؤنٹیبل گناہ بھی کیا ہے تو یہ 3 مرتبہ کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو ہم کو تو ضرورت ہے کثرت سے استغفار کرنے کی، صبح اور شام کرتے ہیں۔ میں تو ایسا کرتا ہوں، یہ 5
اس طرح کی انگلیاں 5 ہیں، اور ایک ایک کے ساتھ 1 2 3 4، یہ ایک ایک انگلی میں 4 آتے ہیں، تو اس کے 5 ہو گئے، یہ اس کے جو ہے 20 ہو گئے، اس کے 20 ہو گئے۔ ایک مرتبہ کر لیا تو 40 ہو گئے، سیکنڈ ٹائم کرا تو پھر 40 تو 80 ہو گئے۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، یہ 10 اور یہ 10۔ تو میں 2 مرتبہ انگلیوں پہ کرتا ہوں اور 2 مرتبہ ہاتھ، یہ ایسا ملا کے کر دیتا ہوں، تو 100 ہو جاتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ کو تھوڑا سا ایک ایکسرسائز کی ایسا بھی ہو جائے گی، گھر میں اپنے لینڈنگ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صبح، اور استغفر اللہ 100 مرتبہ شام، ایسا کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ذکر اذکار کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اور اللہم صلی علی بھی دعا کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں میں، جب بھی آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، 100 مرتبہ پڑھیں۔ کیوں جب حضور معراج میں گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو مسکرائے، بلائے کہ خوش آمدید میرے بیٹے۔ اس کے بعد کہا ہے جب تم معافی چاہو گے تو تم اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا، اور کہنا کہ جنت میں جب آئیں گے تو جنت کی بہترین زمین رہے گی، مگر اس میں کوئی پھل نہیں رہیں گے، کوئی درخت نہیں رہیں گے، اس کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو اس سے بہترین درخت اٹھنا شروع ہو جائیں گے تمہارے اس ذکر اذکار سے۔ تو جب انہوں نے ہم کو سلام کیا ہے، تو جب کوئی بھی سلام کہتا ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ فوری وعلیکم السلام کہنا ضروری، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سلام بھیجا ہے اور ذریعہ بنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنے بڑے پیغمبر کا، اور کتنے بڑے پیغمبر کے ذریعے ہم کو ان کا سلام ملا ہے، تو ہمارے کام بھی کیا ہے؟ ان کا سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی 100 کرنے کی ضرورت کر دیں، صبح اور شام پڑھتے رہیں، تو اس کا بھی ہمارے لیے جنت میں ہم بہترین درخت وہاں سے پیدا ہو جانا شروع ہو جائے۔ تو یہ استغفار کے تعلق سے میں بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس کی تبلیغ کی۔ آپ دیکھیں صبح اور شام میں، مجمع میں بھی، انفرادی بھی کثرت سے کرتے رہے 950، کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ آپ سورہ نوح میں پڑھیں دیکھیں تو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، بیزارگی ان سے بتائی۔ اس کے بعد تکبر کرنے لگی کہ ہم جو ہے تمہاری بات سننے والے تھے، مگر تمہارے پاس جو سننے والے جو تمہارے شریک لوگ ہیں وہ غریب ہے، ادنا ہے، اور بہت لو کلاس کے لوگ ہیں، تو ہم جو ہے دولت مند اتنے بڑے پوزیشن والے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کو نکال دو تو ہم شاید بات سن۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری بات سن کے سب سے پہلے یہ لوگ میرے سے کلوز ہوئے ہیں، میں ان کو کیسا، یہ بات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لیڈرز نے بھی کہی تھی۔ جب بڑے بڑے چوٹی کے لیڈروں سے انہوں نے حضور سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سننا چاہتے ہیں تمہاری بات، مگر تمہارے ساتھ جو لوگ جوائن کریں ہیں نا، وہ ادنا لوگ ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، اور ہماری جو اس کمیونٹی کے لوئسٹ کلاس کے لوگ ہیں، تو ہم کو ان کے ساتھ بیٹھنے میں تکبر آتا ہے، ہم بیٹھنا نہیں چاہتے کہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کی بات سن کر ان لوگوں کو اپنے سے جو قریب ہیں ان کو نہ چھوڑیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میری بات سنتی ہو نہ سنو، مگر ان لوگوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ ہوا، ان کی بات کی جو ہے اہمیت نہیں دی، بیزارگی بتائی، تکبر کیا، اور اس کے بعد سنیے اور کیا ہوا۔ معاف کرنا، جب نوح علیہ السلام کچھ بولتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈالتے، سورہ نوح میں پڑھ کے دیکھیے، کانوں میں انگلیاں ڈالتے کہ تاکہ آپ کی بات نہ سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ ہوا نا کہ لوگ جب نیک باہر کے لوگوں کو کچھ بتلانا چاہتے تو لوگ کہتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالو، ان کی بات نہ سنو، نعوذ باللہ کچھ تم پہ جادو ہو جائے گا اس کا، تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔
اور پھر جب قریب آ کے کوئی چیز بات کرنا چاہتے تھے تو جو اپنے کپڑے رہتے تھے نا، وہ کپڑے اپنے چہروں پہ ڈال کے اپنے کو ایسا بند کر لیتے تھے تاکہ وہ نہ وہ ان کو نظر آئے نہ ہم ان کو نظر آئے۔ یہ بات یہ ایسی کرتی تھی۔ یہ آپ دیکھیں تو سورہ نو میں پڑھیں گے، تو میں جو بیان کر رہا ہوں نا، اس سورہ نو میں تفصیلات ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ پھر جب نوح علیہ السلام 950 ایئرس ہو گئے اور کچھ نہیں ہوا نتیجہ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بات نہیں سن رہے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ایک کشتی بنا لو۔ کشتی بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا، یہ جو تھی، جس علاقے میں نوح علیہ السلام تھے، وہ سمندر سے میلوں دور تھا، یعنی پانی کا تو وہاں آنے کا کوئی احساس بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں پانی آئے گا۔ اس وقت دیکھے تو لکڑیاں کاٹ کے وہ اس کے پلانس بنانا شروع کرتے، پلانٹ رکھ کے اس کو، اس کی لکڑی کے ہولز کر کے اسے لکڑی سے سیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو لوگ آتے جاتے دکھتے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک کشتی بنا رہا ہوں۔ او ہنسنا شروع کر دی، کشتی؟ یہاں تو پانی تو میلوں دور تو پانی نہیں ہے، تو کشتی کس لیے بنا رہے ہیں؟ یہاں تو زمین پہ تو کوئی ایسی وہیکل بنانا چاہیے تھا جو زمین پہ چلے گی، تم جو ہے پانی میں چلنے کی چیز بنا رہے ہیں جب تک پانی ہے نہیں۔ تو ان کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ نعوذ باللہ، ہم آپ کو کیوں، آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ جیسا پیغمبروں کو مجنون کہتے تھے، ان کو بھی جو مجنون کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ کو نعوذ باللہ جنون ہے، کہ پانی تو میلوں دور نہیں ہے اور آپ جو ہے کشتی بنا رہے۔ ان کا کام یہ تھا، کشتی بناتے رہے، کشتی بناتے رہے، ان کا کتنا بھی ہو۔ اس کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا لو جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مفسرین اور جو ڈسکس کیے ہیں، 930 ایئرس کرنے کے باوجود بھی کچھ کہتے ہیں کہ 30 لوگوں نے ان کی بات سنی، کچھ کہتے ہیں کہ 80 لوگ تھے، پتہ نہیں، یہ نمبر ہیں لوگوں نے، مفسرین نے لکھے ہیں، اس میں سے کتنے ہوں گے، مگر اتنا ہے کہ انڈر 100 لوگ تھے، سمجھے۔ بعض نے کہا کہ 30 تھے، بعض نے کہا 80 تھے، ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہوں گے، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، مگر مختصر سے تھے 950 ایئرس۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بٹھا لو کر۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا دی، دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو میں لوگوں کو میرے ساتھ، جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو بچا لے، اور ان کے ساتھ، ان کے علاوہ جتنے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کے دلوں کو بالکل سیل کر دے، تاکہ اب ان کے پاس کوئی ہدایت کی روشنی نہ آئے۔ یہی دعا تھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرعون کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تبلیغ کا اتنا کہا اور 9 معجزات اس کے سامنے بتایا، اس کے باوجود بھی فرعون میری بات نہیں سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے دل کو سیل کر دے، اب اس کو کسی قسم کی ہدایت ملنے کی توفیق نہ دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی۔ تو 2 ہی پیغمبر تھے جنہوں نے بد دعائیں دی ہے، ایک نوح علیہ السلام تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے بد دعا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے لیے، ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ کھلا نہ رکھے، یہ بند کر دے۔ اور 2 پیغمبروں نے یہ بد دعا دی تھی، اور دونوں پیغمبروں کے پاس تھے جو نافرمان تھے، ان کو جو عذاب آیا ہے وہ پانی کا عذاب آیا۔ ایک نوح علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جو طوفان آیا ہے وہ پانی کا عذاب تھا، اور فرعون کے پاس بھی جو عذاب آیا ہے وہ پانی کے عذاب میں ڈوب کے مرا ہے، وہ اور اس کی قوم۔ تو یہ صرف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر لیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا کنعان تھا۔ یہ دونوں نے ان پہ ایمان نہیں لایا، اور ان کے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم سوچنے، ہم جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس لیے ہم جو ہے آپ کی بات نہیں سنتے، کوئی پانی وانی آنے والا نہیں ہے۔ بیٹا تو بولا کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، پہلے تو ہم کو پتا ہے کہ پانی تو نہیں آئے گا، اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی، اچھا اگر پانی آ بھی گیا نا، تو یہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا، اس کی چوٹی پہ چڑھتے 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 اوپر کے ٹپ پہ جاؤں گا، وہاں تو کتنا بڑا فاصلہ ہے، کوئی پانی اتنی اوپر تو نہیں آ سکتا، آپ جتنا بھی پانی آئے گا تو یہی تو زمین میں پھیلے گا نا، یہ پہاڑ کی چوٹی تک تو نہیں آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں بچائے، اس نے کہا کہ خیر آپ کی جب باتیں نہیں مانتا ہوں تو یہ بھی بات کیوں مانوں گا،
میں تو سمجھتا ہوں کہ پانی نہیں آئے گا۔ اگر آپ بول رہے ہیں کہ کوئی پانی آئے گا تو کوئی بات نہیں، جب پانی آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں۔ تو جب یہ ہوا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کیا ہوا، پہلے تو ایک بڑھیا کے پاس تنور تھا۔ تنور مانا میں نے کہ نیچے پہلے زمانے میں لوگ جو ہے زمین کھود کے اس میں اون بناتے تھے۔ اون کیا رہتا تھا، زمین میں سوراخ کر کے اس کے اطراف کوئلے لگا کے اس میں آگ لگاتے تھے۔ اس کے بعد جب گرمی آتی تھی اس میں جو ہے چیزیں اپنے چمٹوں سے لے کے اندر پکڑتے تھے تاکہ اس کی آگ سے جو ہے بن جاتے تھے۔ آپ لوگوں نے تنور بھی دیکھے ہوں گے نا۔ تو ایک بڑھیا تھی، اس کا تنور تھا، وہ تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو کہ زمین سے بھی آ جائے، اور پھر بارش کو حکم دیا کہ بارش پانی اوپر سے بھی، تو زمین سے بھی اور آسمان سے بھی دونوں طرف سے پانی آنا شروع ہوگا۔ تیزی سے فلڈنگ بھی نیچے سے ہوئے، اور ہیوی رینز اوپر سے شروع ہو گئے۔ اور ہیوی رینز کا ایسا تھا کہ ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی ہیوی رین تھی اس زمانے کی، مگر صرف کشتی نوح کے اوپر سے جو ہے پروٹیکشن تھا، اس کے اوپر پانی نہیں آتا تھا، مگر اس کے علاوہ جتنا تھا نیچے پانی آ گیا، جس میں جتنے لوگوں کو نوح علیہ السلام اپنے ساتھ رکھ لیے تھے وہ سب لوگ بچ گئے، اور پانی میں وہ کشتی اٹھنا شروع ہو گئی۔ اب جب وہ کنعان کو پتا چلا کہ ارے پانی آ گیا ہے اور ذرا پانی بڑھتے بھی جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جیسا میں پہلے بتایا تھا والد صاحب کو، اب وہ پہاڑ کی چڑھ، اور سب سے جو اونچا پہاڑ تھا اس کی چڑھتے 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 ٹاپ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پہاڑ کہ کتنا بھی پانی بہاؤ اب یہ چوٹی تک تو نہیں آتا، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ اب جو دو اوپر سے اور نیچے کا پانی جب ملنا شروع ہو گیا، تو آہستہ 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 کشتی جو اونچی ہوئی تو وہ پانی اتنا آیا کہ اس کے قریب جب دیکھے تو اس وقت دیکھے تو نوح علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے کہ دیکھو کنعان جو ہے نا، وہ اس کے پاس اس کے جسم سے پیروں سے ہوتے ہوتے کمر تک آ گیا، کمر سے ہوتے شولڈر پہ آ گیا، شولڈر سے ہوتے چہرے پہ آ گیا، اس کے بعد سر کے اوپر ہو گیا اور ڈوب کے مر گیا۔ بیوی کی بھی ختم ہوگی، اور یہ نافرمان بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے اور جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، یہ 3 لڑکے تھے ان کے جو بچ گئے، ان کے ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب لوگ بچ گئے۔ یہ کتنے زمانے تک بارش چلتی ہے اور طوفان چلتے رہا، کافی عرصہ بتایا ہے، اور یہ بارش سے طوفان سے آدم علیہ السلام نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی، وہ کعبے کی دیواریں بھی سارے پانی میں بہہ گئے، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پانی چلتے چلتے یہ جب کشتی چلی ہے تو جودی جو بولتے ہیں نا، جودی جو پہاڑ تھا اس کی ٹپ پہ جا کر یہ رکا ہے۔ رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو کہ اوپر سے جو بارش ہو رہی ہے اس کو بھی ختم ہو جا، اور زمین کا جتنا پانی تھا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا جو تمہارے پاس سے پانی نکلا پورا جذب کر لو۔ تو زمین کو جیسے حکم ہوا سارا پانی جذب کر لیا، پوری لینڈ ڈرائی ہو گئی، اور اوپر سے بارش بھی ختم ہو گئی، تو پھر کمپلیٹلی ڈرائی ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ محرم کا جو مہینہ ہے اب جو شروع ہوا ہے، محرم کے مہینے کی 10 تاریخ تھی جب جودی پہاڑ پہ جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی ٹکی ہے۔ تو 10 محرم کو عاشورے کا دن جو بولتے ہیں، اس دن یہ ٹکی ہے۔ تو وہاں سے نوح علیہ السلام بھی اترے ہیں، جتنے لوگ تھے سب آئے ہیں۔ آنے کے بعد جو زمین پہ تھے سجدہ شکر ادا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طوفان سے بچا لیا، الحمدللہ، سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر سال 10ویں محرم کو عاشورہ پہ نوح علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور اپنے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ اللہ کا اس جو شکر ادا کرنا اس کے لحاظ سے روزہ رکھو۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا جو روزہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے اس دنیا میں بھیجا، نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے۔ تو انبیاء کا معلوم کیا تھا، جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہے، تو شکر کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ نوح علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ اس کے بعد حام، سام اور یافس، ان کے تینوں بچے تھے، انہوں بھی رکھتے تھے۔ اور سام کی اولاد میں جو ہے عرب ہیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے سام کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حام، سام، یافس۔ یافس کا جو ہے یہ چائنیز اور منگولینس اور جو ٹرکش ہے، یہ جو ہے یافس کی اولاد میں سے، اور حام کی اولاد میں افریقنس اور ایشین سے بنتے ہیں۔ حام، سام اور یافس۔ تو سام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وہ
جو لوگوں کی کمیونٹی تھی وہ نوح علیہ السلام کی چیز کو پابندی سے کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور ان کی باتوں کو سنتے ہوئے قریش مکہ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، چونکہ مکے میں رواج تھا کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، حضور بھی رکھتے تھے، مگر جب مدینہ موو ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاشورے کا جب دن آیا تو دیکھے تو یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضور کو تعجب ہوا کہ ہم تو مکے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے میں، معاف کرنا، تو ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، مگر یہ یہود بنی اسرائیل کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ تو ان سے جب پوچھے تو انہوں نے کہا کہ 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرعون اور اس کے لشکر سے ہم کو نجات دی تھی، جو طوفان آ کے جس میں فرعون ڈوب کے مرا ہے وہ 10 تاریخ کو تھا، تو اس کی یاد میں موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کا کہ ہم کو آپ نے فرعون اس کی فوج سے بچا دیا، اس کی حکومت سے بچا دیا، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ بھی سب 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تو پہلے سے رکھا کرتے تھے، مگر جب یہ بنی اسرائیل سے معلوم ہوا تو پھر اور تاکیداً بھی کہا کہ دیکھو اب سب لوگ روزہ رکھو۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا، میں بتا دیا ہوں 10 تاریخ کا، تو اس لیے نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، اور یہ کشتی نوح جو آ کے ٹکی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے۔ اور ایک چیز یہاں بیان کر کے میں تو آج کی بات کو تکمیل کر دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کو تفاسیر کی کتابوں میں مختلف آیا ہے کہ 950 ایئرس تو انہوں نے تو تبلیغ کی، لیکن ٹوٹلی ان کی عمر کیا تھی اس کے تعلق سے لوگوں میں تھوڑا سا تفسیر کی کتابوں میں دیکھا تو کئی جگہ پہ جو ہے مختلف قسم کی باتیں بن رہی ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے 2000 ایئرس تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے میں کافی عمر ہونے کے بعد ان کو رسالت ملی، جب ان پہ وحی شروع ہوئی ہے، رسالت ہوئی ہے، تو اس کے پہلے کی بھی ایک زندگی تھی، اس کے بعد رسالت ملی ہے، اس کے بعد تبلیغ کی ہے 950 ایئرس، اس کے بعد کشتی میں لوگوں کو لے کر گئے ہیں، اس کے بعد کشتی ٹکی ہے، اس کے بعد وہ نکل کے واپس آئے ہیں، اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے ہیں۔ تو ٹوٹل ان کی عمر جو ہے اراؤنڈ 2000 ایئرس بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جب ملک الموت آئے ہیں نوح علیہ السلام کی روح لینے کے لیے آئے تو انہوں نے سلام کیا، اور ملک الموت کا معاملہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے واسطے تو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے پاس آئیں گے اور جب ٹائم ہو گیا ہے تو امیڈیٹلی ان کی روح نکالے کے چلے گئے۔ مگر انبیاء اور رسولوں کے تعلق سے یہ ہے، رسولوں کے پاس جب آتے ہیں تو وہ سلام بھی کہتے ہیں، اور وہ بتا دیتے ہیں بھی ہے کہ میں آپ کی روح لینے کے لیے آئے، ملک الموت ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتے کو مقرر کیا ہے جو انسانوں کی روح نکالتا ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں سے، رسولوں سے بتا بھی دیتے تھے، اور ان سے اجازت کے طور پہ پوچھتے تھے کہ ایسا نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی آ کے یہ سوال کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پتہ بھی ہے نا آپ کو، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں اپنے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ملک الموت اور روح نکلنے آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے نا، جو دو لوگ لڑ رہے تھے تو ایک مکہ مارا تو آدمی ختم ہو گیا تھا، تو یہ ملک الموت آئے، ایک مکہ آئی، ایک ایسا ہاتھ مارا کہ ان کی آنکھ نکل گئی۔ تو یہ ملک الموت اللہ کے پاس پہنچے ہیں، کہا کہ آپ نے اپنے رسول کے پاس روح نکالنے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے تو میری تو آنکھ نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جا کر سوال کرو، پھر سے جا کر ان سے سلام کہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اور رہنا چاہتے ہیں، ایک آپ جو جانور ہے، مطلب یہ کہ کاؤ ہے، بفلو ہے، جو بھی ایک جانور ہے، اس کے ایک پیر پہ اپنا ہاتھ پھیر دیں، اور اس کے جتنے بال، اس آپ جو ہاتھ پھیرے ہیں اس کے جتنے بال ہیں اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دیتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اتنے بالوں کے تعلق سے میری عمر بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ بالوں کی اتنے سال ختم ہو جائیں گے تو پھر مجھے روح نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب روح نکالنا ہی ہے تو پھر ابھی نکالنا۔ یہ معاملہ ہو تو
ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کے انہوں نے اجازت لی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مجھے، مگر آپ سے اجازت لینے کے لیے کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کی روح نکالتا ہوں. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر ادھر آؤ. میرا تو اللہ رفیق ہے، میرا اللہ رفیق ہے، میرے ادھر اللہ آؤ. کے جانا ہے، بلکہ تو تیار ہو گیا. تو نوح علیہ السلام کے تعلق سے بول کے ختم کر دیتا ہوں. نوح علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت ہے اور آ کے کہا کہ میں روح کے نکالنے. پھر انہوں Can نے you کہا wait ٹھیک ہے. 5 minutes? تو معاف کرنا، تو روح نکالنے کے لیے آئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بس آپ کی اجازت ہے روح نکالنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے وقت انہوں نے کہا کہ ملک الموت نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں. انہوں نے کہا ضرور. انہوں نے کہا کہ آپ جو دنیا میں ٹائم گزارے ہیں مجھے بتائیں کہ کتنا وقت. انہوں نے کہا کہ آپ کو میں سمجھاؤں. انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا گھر اگر میں آپ کو بتاؤں، اس کے 2 دروازے ہیں. تو میں دنیا میں آیا اور جو جا رہا ہوں اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے ایک دروازے سے نکلا اور درمیان میں تھوڑا سا کھڑے رہا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یہ میری دنیا ہے. یعنی آپ سوچئے ایک گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے جس کے 2 دروازے، یا ایک کمرہ ہے جس کے 2 دروازے ہیں. ایک کمرے سے نکلے، درمیان میں آپ تھوڑا سا ٹھہر کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری میری دنیا. کون کہہ رہے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2000 ایئرس کی زندگی دی، 950 ایئرس کی جس نے تبلیغ کی، وہ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ ایک دروازے سے انٹر ہوا، درمیان میں تھوڑا سا ٹھہر کے دوسرے دروازے سے نکل گیا. تو اب آپ دیکھیں 2000 ایئرس کے لحاظ سے ایسا پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کی کیا زندگی ہے، ہماری کتنی زندگی ہے، تو ہم کو کیا کہیں گے. اس کے تعلق سے میں آپ کو کہتا ہوں آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ المومنون ہے، سورہ نمبر 23 ہے. سورہ نمبر 23 ہے، اس کے 2 یا 3 آیتیں ہیں، 113 114 115. سورہ المومنون سورہ نمبر 23 ہے، اس کے 3 آیتیں ہیں، 113 114 115. میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، جب قیامت میں جب آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہر اس سے پوچھیں گے کہ تم جو دنیا میں تھے نا کتنے دن کے لیے تھے، کیا عمر تھی اور کتنا دن تم دنیا میں گزارا. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. تو وہ کہیں گے کہ ہم شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہیں. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ جس کی عمر 50 60 70 80 90 100 یا 100 کے اوپر بھی ہو گئے، 150 بھی ہو گئے، 200 بھی. آج کل بول رہا ہوں میں، اب 100 ایئرس کے ہو گئے، اس سے بڑھ گئے تو سمجھیے کافی اچھی عمر ہو گئی. بلکہ مگر ایسے لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو 100 ایئر کے ہیں تو کتنے دن کے لیے تم دنیا میں رہے. تو بولے قالوا لبثنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین. اگر یہ بھی نہیں ہے تو جو حساب کتاب رکھتے ہیں نا ان سے پوچھیں. پھر خود اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 114 میں جواب دیتے ہیں، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. تم جو بول رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن بھی رہے نا، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اب جو آئندہ زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا there is no end, no end, no end. ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں، کوئی ملینس اینڈ بلینس اینڈ ٹریلینس آف ایئرس بھی کاؤنٹ کریں گے تو کچھ نہیں ہے. تو وہ رہنے والی زندگی ہے. تو اصل ہماری تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے کہ یہ دن تو جو ہے ایسا ہواؤں میں چلے جا رہے ہیں. کب آپ کو منڈے آتا ہے، کب ٹیوزڈے آتا ہے، کب یہ سنڈے آیا تو وہ سنڈے چلے گا، یہ مہینہ شروع ہوا تو یہ مہینہ ختم ہو گیا، یہ سال شروع ہوا تو یہ سال ختم ہو گیا. دیکھتے دیکھتے کیسا وقت گزرتا رہا ہے. تو یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچی پکی ہدایت عطا فرما، اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہمارے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور ہم کو ہدایت فرما لے. ایک معافی چاہتا ہوں، ایک دعائیں کر لیں گے انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرنے کے بعد کوئی سوال جواب ہے تو انشاءاللہ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کو ظالموں کو ظلم سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فلسطین کے مسلمان ہو، چائنا کے مسلمان ہو، میانمار کے مسلمان ہو، کشمیر کے مسلمان ہو، سیریا کے ہو، یمن کے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مظلومین کو، ظالموں کو ظلم سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو ہم اپنے رحمت کے تفضل فرما، ہمارے پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، ہم کو توفیق عطا فرمایا کہ ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا فرما۔ ریاکاری سے ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں، عاجزی اور ان کی رسائی عطا فرما، غرور اور تکبر سے آپ کے پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو اپنے رحمت کے تفضل فرما، معاف فرما دے۔ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے، اور جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ جن بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین ان کو رشتے عطا فرما دے، اور جن کو اولاد کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیجیے، احکامات پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ جب مصیبت آتی ہے ہم کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، جب آپ اپنے نعمتیں عطا فرماتے ہیں ہم کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے راستوں پر چلنا آسان فرما دیے، اور ہم کو اس پہ قائم و دائم فرما دیجیے۔ ساری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما لیے۔ جتنے ہمارے دوست احباب اس وقت ہیں ان کے سارے دعاؤں کو اپنے طرف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام فرما، سارے گناہوں کو ان کو معاف فرما دے، ان کے درجے بلند فرما اور ان سے راضی ہو جائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جو آپ جاری کر لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما دے۔